السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ انفال با دوم، ٹھیک ہے، بے پارٹس، یعنی سورۃ انفال کے پہلے سبق کا بیس ہے۔ فرسٹ آف آل میں اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات کرتی ہوں کہ آج کی اچھی بات کیا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن ادب نہیں تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں، ہمیں بولنے کی تمیز نہ ہو، ہمیں ادب نہ ہو، بڑوں کا ادب ہم نہ کریں تو ہمارے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے علم کو آگے بڑھانا ہے تو اب بڑوں کا ادب کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کی تب ہی پہچان ہوگی اپنے علم سے، نہ کہ آپ بڑوں سے بدتمیزی کرتے رہیں، ان سے اونچی آواز میں بات کرتے رہیں تو آپ کہیں کہ میں علم والا ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، تو اس آپ کی اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اپنے علم کو اپنے ادب سے ظاہر کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے۔ ہم اب اپنا ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ انفال کی۔ اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام، ٹھیک ہے۔ اِذ کا مطلب ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے۔ یغشیکم النعاس، اس نے تمہاری یہ تسکین کے لیے، یعنی تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے نیند کی چادر اڑا دی، امانتاً، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے، منہ اس میں، وینزل اور نازل کیا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ تمہیں پاک کر دے، ٹھیک ہے۔ طہارت ہوتی ہے، طہارت سے یہ لفظ نکلا ہے، لیطہرکم، ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں پاک کر دے، یعنی نہلا دے بھی، ویذہب شیطانی نجاست ویذہب اور نجاست عنکم رجز الشیطان شیطانی نجاست، ولیربط اور تمہارے دلوں کو اور مضبوط کرے، علی پر، قلوبکم تمہارے دل، ویثبت اور جمائے، ٹھیک ہے، یثبت ثابت قدم رہنا، بھی اس میں، بھی اس پر، اس سے، بالاقدام تمہارے پاؤں، ٹھیک ہے۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اس لیے کہ بھی تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اِذ جب، یوحی ربک تمہارا پروردگار، الی الملائکۃ فرشتوں کو فرماتا ہے، ٹھیک ہے، وحی کے ذریعے، یوحی وحی کے ذریعے، ربک تمہارا رب، الی الملائکۃ فرشتوں کو فرماتا ہے، انی میں ہوں، معکم تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وثبت الذین تم مومنوں کو تسلی دو، آمنو یعنی مومنوں کو، آمنو ایمان رکھنے والے، تاکہ ثابت قدم ہو۔ فثبت الذین، ثبت کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا۔ سألقی فی قلوب الذین، میں بھی ابھی کافروں کے دلوں میں، رعب و ہیبت، کافر الرعب کافروں کے دلوں میں، ٹھیک ہے، قلوب ہوتے ہیں دل، کافر الرعب رعب، ہیبت، فضربوا تو ان کے سر فوق الاعناق، وضربوا منہم کل بنان، ٹھیک ہے، وضربوا مارنا، ٹھیک ہے، منہم کل بنان اور ان کا پور مار کر توڑ دوں، یعنی ان کا پور یعنی جسم کا ہر حصہ۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو مومنوں کو تسلی دو، ثابت قدم رہیں، یعنی مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے، میں بھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو، ٹھیک ہے، اور ان کا پورا رعب توڑ ڈالو۔ ذالکم
ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے دی یہ سزا، ذالکہ یہ، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو یہ سزا دی گئی، بأنہم انہوں نے شاق اللہ یعنی مخالفت کی، ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ اور جو شخص خدا اور اس کی رسول کی مخالفت کرتا ہے، یعنی یشاق کا مطلب ہے مخالفت کرنا، فإن پس جب اللہ شدید العقاب تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دیتا ہے۔ ذالکم یہ مزہ تو چکھو، یہاں چکھو، فذوقوا انا للکافرین عذاب النار، یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے، یعنی للکافرین کافر، عذاب النار آگ کا، ٹھیک ہے، نار دوزخ کا، آخرت کا، یہ مزہ تو یہاں چکھو، یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یہاں آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک آپ لوگوں نے آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم لوگوں نے پریویس لیکچرز میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، آیات میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی تھیں اور 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے بھی ہم چیپٹر جب کمپلیٹ کریں گے تو اینڈ پہ ہم لوگ کوسچن آنسر کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ان آیات کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا علم تبھی ظاہر ہو سکتا ہے جب آپ اپنے بڑوں کے ساتھ اچھے رویہ رکھیں گے، ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں گے، تو وہی آپ علم والے کہلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس میسیج پہ بھی عمل کرنا ہے اور اپنے سبق پہ بھی دھیان دینا ہے اور اپنا سبق بھی یاد کرنا ہے۔